ننگی تاریں چھوڑ گئے اس کو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. کوئی میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا وہ آئندہ کوشش کرے گا کہ ایسی چیزیں نہ کرے. امیروں کا ملک ہے, کھرب پتیوں ارب پتیوں کا انجوائے کر رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں. تو میرے والدین پروفیسر تھے, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور سب سے بڑی بات عزت داری کی ہوتی ہے. اور آپ کو بلائیں, اب کون پولیس کو بلواتا ہے ایسا آدمی جو گلٹی ہو؟ لیکن میں آپ کو میٹر نہیں لے کے جانے دوں گا, کیوں لڑائی وہاں سے سٹارٹ ہوئی. جب لڑائی وہاں سے سٹارٹ ہوئی تو لڑائی جب ہو جاتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. 3 لوگ تھے, یہ 10 تھے. 10 لوگ کیا ہے نا پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے یہ اٹھایا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ شروع کر دیا ہے کام, کیونکہ ان کو غصہ یہ ہے کہ عمران خان کو گھڑی چور کیوں کہا جاتا ہے. مجھے فون آیا, ایک ہمارا جو ایک ورکنگ پلیس ہے, میری بیگم صاحب وہاں کام کرتی ہیں, وہ شوق سے کرتی ہیں اپنے, اور وہاں پہ خواتین ہی کام کرتی ہیں اور خواتین ہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں 8 لوگ آئے ہوئے ہیں کافی دیر سے. پہلے انہوں نے بل منگوایا ہے آ کے کہ آپ بل لائیں اپنا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کا بجلی کا جو معاملہ ہے وہ ہم سروے کر رہے ہیں اس پورے علاقے کا, اس لیے ہم ادھر آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گارڈ نے یہ بات کی ساری. دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ فون آیا, اور یہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہوا تھا. 1 گھنٹہ ان کو آئے ہوئے ہو گیا تھا, اور یہ 8 لوگ تھے. 8 لوگ اکٹھے آئے ہوئے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو چیک کرنا ہے میٹر کو. گارڈ نے کہا آپ کر لیں چیک. تو انہوں نے چیک کرنا شروع کیا. تو اب دیکھیں میٹر جو ہوتا ہے نا گرین میٹر, یہ ہوتا ہے سولر کا میٹر. یہ آپ خریدتے ہیں پیسوں سے, آپ کو پتہ ہی ہوگا, وابڈا سے خریدا جاتا ہے. اب جب آپ ایک میٹر کے مالک ہیں اور وہ لوگ آئے ہیں, یہ پریکٹس ہی غلط ہے, کوئی بھی کرے اس کی پریکٹس ہی غلط ہے, چاہے لیسکو ہو چاہے کوئی بھی ہو. وہ آتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھے بغیر, وہ جنگلہ تھا, جنگلے کے اندر وہ تھا, اس لیے کیونکہ یہ چوریاں ہو رہی ہیں اس علاقے میں, تو اس لیے وہ جنگلہ لگاتے ہیں, اس پہ لاک بھی لگاتے ہیں. یہ گرین میٹر اتار کے لے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا یہ ہمارا گرین میٹر بھی اتار کے لے گیا تھا ایک چور, اور اس نے مجھے ٹیکسٹ پہلے گارڈ کو کیا, اس کے بعد مجھے کیا, یہ کافی پہلے کی بات ہے. اور اس نے کہا جی یہ ادھر دبا دیا ہے, یہاں پہ ہم نے دبا دیا ہے, تو آپ اتنے پیسے دے دیں تو یہاں سے جا کے ہم آپ کو ایگزیکٹ جگہ بتائیں گے, وہ گرین بیلٹ ہے وہاں دبایا ہوا ہے, وہاں سے نکال لیجئے گا. تو اس لیے اس کے بعد وہ جنگلہ بھی اور لاک لگا دیا ہوا تھا, اور گارڈ تاکہ ایک دم کوئی آگے نہ کر سکے اور گارڈ دیکھ بھی سکے اس کو. اب انہوں نے پہلے لاک توڑا, پھر جنگلہ توڑنے کی کوشش کی. گارڈ نے ان کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اب یہ انہوں نے آگے سے بدتمیزی کرنی شروع کر دی. اب یہ گارڈ نے مجھے جب بتایا آخری دفعہ کہ جی یہ ہو رہا ہے, تو میں نے ایک لڑکے کو بھیجا اور میں نے کہا ذرا پتہ کر کے آؤ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ لڑکا دوبارہ گیا اور انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو صرف چیکنگ کرنی ہے اور ہم چلے جائیں گے. وہ میں نے اسے پھر کہا, میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں, اور آپ واپس آ جاؤ, ہم کوئی کام کر رہے تھے. وہ اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ یہ انہوں نے میٹر اتار لیا ہے, اور میٹر کے ساتھ پتہ نہیں کیا لگے ہوئے کرنے, کوئی چیکنگ کر رہے ہیں, کوئی میگنیفائنگ گلاس لگا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں تو ان چیزوں کو نہیں جانتا, یہ کیا ہوتا ہے گرین میٹر, کیا ہوتا ہے, یہ کیسے ورک کرتا ہے, اور یہ کیا کر رہے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. لیکن ایک بات پتہ ہے کہ جب آپ کو دوبارہ اس بندے کو جو میں نے بھیجا اور اس نے جا کے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے چوری ہو رہی ہے. جیسے اس نے مجھے کہا نا, مجھے چڑھ گیا غصہ, کیونکہ چوری جو ہے نا جی, وہ میرے لیے, میرے والدین پروفیسر تھے, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور سب سے بڑی بات عزت داری کی ہوتی ہے, اور آپ کی سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے عزت ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہاں بڑے بڑے چور ہیں, اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ بناتے ہیں, اور ان کی عزت ہو نہ ہو وہ خود ہی بن جاتی ہے پیسوں سے, لیکن مڈل کلاس میں تو اپنی عزت ہوتی ہے. سر مجھے چڑھ گیا غصہ, میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں. میں وہاں گیا اور میں نے نارمل گاڑی جا کے کھڑی کی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کس پہ چڑھانے کی کوشش کی. میں بدماش ہوں, ساری عمر میڈیا میں رہا ہوں, آپ کے جتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح. سیاسی پارٹی عام لوگوں کی بنا رہا ہوں, میں گاڑی کیوں چڑھاؤں گا. ہاں گاڑی میں نے جا کے کھڑی جب کی ہے تو ان کے پاس جا کے کھڑی کی ہے, کیونکہ میں نے گاڑی سے ان سے بات کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں بھائی, کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا
ہم جی یہاں پہ اس لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چوری ہو رہی ہے. اس بات پہ مجھے پھر بڑا غصہ چڑھا. میں اترا, میں نے سے جائے گا یار کون سی چوری ہو رہی ہے ادھر. کہتا ہے جی ہم میٹر لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا میٹر نہیں آپ لے کے جا سکتے. یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے. میں نے کہا پولیس کو بلائیں. میرا جو ویڈیو ہے نا, جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہا ہے, اس میں بار بار کہہ رہا ہوں پولیس کو بلائیں. اب کون پولیس کو بلواتا ہے ایسا آدمی جو گلٹی ہو؟ لیکن میں آپ کو میٹر نہیں لے کے جانے دوں گا کیونکہ یہ میرا ملکیت ہے, اور آپ ٹیمپرنگ اپ کر رہے ہیں, اور میں سیاسی آدمی ہوں, مجھے کیا پتا آپ میرے خلاف کیا خبر بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے, آپ میٹر نہیں لے کے جا سکتے. میں نے ان کے ہاتھ سے میٹر لیا, لڑکے کو دیا, میں نے کہا اس کو لے جاؤ, پولیس کو بلائیں. یہ سارا واقعہ ہے ٹوٹل. اس کے بعد وہ لڑکا واپس جب آیا ہے, اس لڑکے کو انہوں نے دیکھ لیا, اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی شروع کی, گالم گلوچ شروع کی. اور یہ لیسکو کے لوگ آپ کو بھی پتا ہے, یہ جب تنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. میرے بھائیوں جیسے ہیں, منت کش لوگ ہیں, میں ان کے دھرنوں میں جاتا رہا. یہ پرائیویٹائز ہو رہے تھے تو ان کے یونین کے صدر ہیں خورشید صاحب. خورشید صاحب مجھے جب بھی بلاتے تھے, میں 3 دفعہ گیا ہوں, اور ان کے پرائیویٹائز نہ ہونے کا ایک ریزن میں بھی ہوں, میں خود وہاں جاتا رہا. تو اب یہ وہی لوگ ہیں سارے, میرا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے میرے لڑکوں کے ساتھ پھر کوئی بدتمیزی شروع کی. چور کا دوبارہ اس کو غصہ چڑھ گیا, اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو. آپس میں ہیٹڈ ایکسچینج ہوا, اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم نے لڑائی سٹارٹ کی. لڑائی وہاں سے سٹارٹ ہوئی. جب لڑائی وہاں سے سٹارٹ ہوئی تو لڑائی جب ہو جاتی ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. یہ کس کی نہیں لڑائی ہوتی, ہر ایک کی لڑائی ہوتی ہے. اور لڑائی جب ہوتی ہے تو وہ لڑائی ہو گئی. ہم 3 لوگ تھے, یہ 10 تھے, 10 لوگ. اچھا میرے منہ پہ ماسک تھا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا, یا پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں. میرے منہ پہ ماسک تھا, میں نے پونی بھی کی ہوئی تھی, بال بھی اس طرح نہیں تھے. اب ان کو نہیں پہچانا گیا ہوگا, تو انہوں نے 12 لڑائی جب شروع کی تو اس کے اندر پھر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور یہ اب میرے خلاف کیس بنا رہے ہیں, اور کہتے ہیں جی ایف آئی آر کاٹنی ہے. جب پولیس آئی تو پولیس کے پاس جب میں گیا, میں خود چلا گیا. میں نے کہا لڑکے نہ لے کے جائیں, میں خود جاتا ہوں. میرے لڑکے لے کے جا رہے تھے کہ ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. میں نے کہا میں خود جاتا ہوں, کیونکہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ اپنے لڑکوں کو چھوڑ دوں. یہ کہہ کہ جی میں تو بڑی چیز ہوں, میں کیوں جاؤں وہاں پہ, مجھے تو لوگ جانتے ہیں. میں چلا گیا وہاں, میں خود گیا, ان کے لوگ بھی آئے, اور انہوں نے آ کے یہی کہا کہ جی ہم نے ایف آئی آر کرنی ہے, جو مرضی ہو جائے. اب یہ سوچ سمجھ کے آئے ہوئے تھے. پولیس والے گواہ ہیں اس بات کے, وہ بار بار کہہ رہے تھے یار صلح کر لیں, آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں نہیں جی ایف آئی آر کرنی ہے. یہاں سے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ نیا ہے, کوئی غلط معاملہ ہے. میں تو بڑے عرصے سے اس ملک کے جو بڑے بڑے کرپٹ اور چور لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں. میں تو اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں, تو مجھے تو بات ان کے خلاف میں کرتا ہوں, اور مڈل کلاس سے آدمی ہوں. اب اس کے پیچھے کیا اینگل ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن ایک بات پکی ہے کہ جیسے ہی یہ کام سٹارٹ ہوا ہے, انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش شروع کی ہے, تو لیسکو کے لوگ بھی آ رہے ہیں. اور یار کیا ہو گیا بھائی, ادھر کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے, کوئی دہشت گردی ہو گئی ہے, وہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے, یا یہاں پہ کوئی دھماکہ ہو گیا ہے, کوئی ڈاکہ پڑ گیا ہے, کوئی قتل ہو گیا ہے, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو. بس انہوں نے کوئی مسئلہ بنایا ہوا تھا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایف آئی آر کاٹیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مارا ہے. وہ جی میڈیکل کروانے گئے ہیں, کسی کی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو, وہ سارے لوگ وہیں کھڑے رہے ہیں جب تک یہ سارا ہوتا رہا واقعہ. اگر کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوتی تو اس کو فوراً لے جاتے نا. وہ پولیس کے پاس جب نکلے ہیں تو ان کے کچھ لوگ وہاں سے نکل گئے, اور ان کو انہوں نے کہا جی وہ تو زخمی ہے. کوئی زخمی نہیں تھا, کوئی کسی قسم کی کسی کو ہڈی نہیں ٹوٹی. یہ سارا جھوٹا انہوں نے واقعہ بنایا ہوا ہے. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب ایسی انہوں نے اسٹارٹ کیا نا یہ کہ جی دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے, تو لیسکو نے ہی ویڈیو ڈالی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں, لیسکو ایک ادارہ ہے بھائی, آپ ایک ادارہ ہیں, آپ ایک ویڈیو ڈال رہے ہیں. یار آپ کا کام ویڈیو ڈالنا ہے, ویڈیو بنانا تو میرا کام ہے. میرا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. اوے آپ اپنا کام تو کریں پہلے سے ہی. جس بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر انسپیکشن کرنی ہے تو آپ بندے سے اجازت لیں, اور یہ آپ کے گھر میں بھی گھس جائیں گے کسی دن, آپ کے گھر جائیں گے اور آپ سے پوچھے بغیر کچھ بھی آپ کو کہہ دیں کہ میٹر اتار کے ٹیمپر کر دیں گے. آپ کیا کریں گے, آپ بتائیں, آپ کو کچھ کر سکتے ہیں. آج کل لیسکو بلز بھیجتا ہے, اور بل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا, کئی دفعہ تو آپ دے دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. کئی دفعہ آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا غلطی ہو گئی, اگلی دفعہ ایڈجسٹ کر لیں گے. ان کے اپنے یہ حالات ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بلز کتنے آتے ہیں. تو یہ محکمہ جو ہے اس کو اپنا آپ کو دیکھنا چاہیے
یہ میرے جیسے آدمی کے ساتھ یہ کر رہا ہے جو کہ عام لوگوں کی بات کرتا ہے. اور میں آخری بات کروں گا کہ جو پی ٹی آئی ہے نا, پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے یہ اٹھایا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ شروع کر دیا ہے کام, کیونکہ ان کو غصہ یہ ہے کہ عمران خان کو گھڑی چور کیوں کہا جاتا ہے. اور میں نے تو نہیں کبھی کہا گھڑی چور, میں نے تو, یہ تو لوگ کہتے ہیں, ان کے مخالف نے بنایا چھوٹا کرنے کے لیے اس کو, انہوں نے مجھے یہ شروع کر دیا. کوئی پروف نہیں ہے, کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا, اب یہ شروع ہو گئے. تو ان کو تو میں بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کو کہ آپ جو مرضی کر لیں. یہ جو القادر کیس ہے, میں اس میں ملک ریاض کا نام لے رہا ہوں, بار بار لے رہا ہوں. اس ملک میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ملک ریاض کا نام لے سکے, میڈیا سمیت کسی سیاسی پارٹی میں ہمت نہیں ہے. ساری سیاسی پارٹیوں نے سے پیسے لیے ہوئے, پیسے کھائے ہوئے, سب کو پتا ہے. میں نے نہ کھانے ہیں, نہ مجھے نہ میں نے کھائے ہیں. کبھی کسی امیر آدمی سے دوستی نہیں کی آج تک, ابھی بھی یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی والے, جو مرضی کر لیں پروپیگنڈا, آپ کا بینڈ جو ہے نا وہ میں بجاتا رہوں گا, آپ کا بینڈ بجتا رہے گا. نہیں, اس کا تعلق ہی اس طرح کا نہیں ہے, بالکل نہیں.